أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنا علما. محترم بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، حاضرین جمعہ و جماعت اور عزیز طلبہ و طالبات، مختصر سی گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان چند نکات کے سلسلے میں کہ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عمل کیا کرتے تھے، خصوصاً مشکلات کے حالات میں، رنج و الم کے حالات میں، ایسے نامساعد حالات جن سے نبٹنے کے لیے ان چند باتوں اور اصولوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. احصار تو نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام اصولوں میں سے چند کی وضاحت کر دینا اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ امت مسلمہ اور خصوصاً ہمارے ملک کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، کسی تذبذب اور تزلزل کا شکار نہ ہوں. ہمیں یہ معلوم ہو، ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا اسلام، ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے اور امت مسلمہ کا ہر بچہ جانتا ہے کہ ہمارا اسلام جو کہ مکمل دین ہے، ایک ضابطہ حیات کا نام ہے. اور جب ہم اس لفظ کا ترجمہ الیوم اکملت لکم دینکم کو ترجمہ ضابطہ حیات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملات میں، زندگی کے ہر حالات میں، زندگی کی ہر عمر میں اور روزمرہ کے معاملات سے لے کر بڑے سے بڑے معاملات تک اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ان میں ہم نے کیا کرنا ہے. اگر اس بات کو تمہیدی طور پہ ان دو آیتوں کی روشنی میں ہم موجودہ حالات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں اور پرکھیں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ رب الجلال احکم الحاکمین نے ہمیں تعلیم بنیادی طور پر کیا دی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدمی کسی بھی معاملے کے اندر اس کی نجاح اور کامیابی کا اصل ذریعہ ہے، اصل اصول ہے۔ ابو بکر الجابر الجزائری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ان دو آیتوں کی روشنی میں امت مسلمہ کو 4 اصول دیتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو، یہ وہ اصول ہیں، ان دونوں آیتوں کے اندر امت مسلمہ کو اللہ نے وہ اصول دیے ہیں۔ پہاڑوں سے ٹکرنا پڑے تب، دریاؤں میں جانا پڑے تب، بڑی سی بڑی باطل طاقت کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا پڑے تب، سب سے پہلے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔ مجھے ایک بات تاریخی طور پر یاد آتی ہے، لوگ صفوں میں ابتدائی طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ذوق و شوق سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا ناچ کود اور وہ کوئی مزے کی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، چیلنجوں کا سامنا کرنا اور اس کے اندر وہ کڑواہٹ کا نہ ہونا یہ بڑی متضاد چیز ہے۔ جب بھی امت مسلمہ نے کسی چیلنج کا سامنا کیا ہے، بہت ساری اس کے اندر پریشانیاں ہوئی ہیں۔ یہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں آج پرامن اجلاس اور پرامن مظاہرے کے لیے روڈوں پر دن بھر اور رات بھر بیٹھتے ہیں، یہ ایک آسان کام نہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ امت کے ہر فرد کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک اس کا حصہ ہے اور شریک ہے، اور شریک ہونا ضروری ہے۔ میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر بھی ثابت قدمی کا بہت بڑا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت بڑی سازشیں آتی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں آپ کو اٹھانا چاہتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے حالات کا بھوک اور پیاس اور گرمی اور سردی کی شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ ایک بات اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ موجودہ حالات میں پائی جا رہی ہے، ورنہ ثابت قدمی کہاں پر درکار نہیں اور کہاں پر مقصود شرع نہیں۔ آپ نماز میں ہو تب، آپ نفلی عبادت میں ہو تب، آپ حق گوئی میں ہو تب، آپ کسی بھی معاملے کے اندر زندگی کے اندر اگر ثابت قدمی نہیں رکھیں گے، رب الجلال نے آیت کے آخر میں خلاصہ کیا لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ثابت قدمی اپنا شیوا اور عادت بنا لینی چاہیے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اگر میں آج کی زبان میں یہ کہوں کہ آدمی کے اندر ایک ضد آ جانی چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کیونکہ میں حق پر ہوں، اور ضد باطل پر نہیں ہوا کرتی۔ باطل پر اگر کوئی آدمی اڑتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کا انجام کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے۔ مجھے یہ بات بھی کہنی ہے، رب الجلال احکم الحاکمین نے اس بنیادی آیت کے اندر ایک بات اور کہی ہے اور بڑی اہم ہے۔ رب الجلال نے فرمایا فاثبتوا واذکروا اللہ، لوگوں ثابت قدمی کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھو۔ میں پڑھ رہا تھا سلف کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین، وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا ذکر ہر حال میں رب الجلال نے امت مسلمہ پر اور ایمان والوں پر واجب کیا ہے۔ اگر یہ اللہ کا ذکر کسی پر سے ساقط ہوتا تو وہ صرف اور صرف زکریا علیہ السلام تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کو 3 دن کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ بالکل کسی سے بات نہیں کرنی ہے، اور اگر کسی سے بات کرنی ہے تو صرف اور صرف اشاروں میں کرنی ہے، لیکن پھر رب الجلال احکم الحاکمین نے آیت کے آخر میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا۔ آخر میں اس آیت کے خلاصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، کسی کے بڑے سے بڑے نامساعد حالات میں اگر اس کو بڑا سہارا ثابت قدمی کے بعد چاہیے تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے ذکر کی کچھ شکلیں میرے بھائیوں، یہ نماز اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اس میں تہاون و سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر کی دوسری کیفیت ہماری دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے اسلام اور مومنین اور صحابہ رضوان اللہ علیہم سے اجمعین سے غداری کی تھی، 1 مہینے تک ان کے اوپر بد دعا کی۔ پھر صبح شام کے وظائف، اسی طرح سے مشکل حالات کے اندر جن وظائف کا پڑھنا مسنون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے ہم کبھی ترک نہ کریں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ذکر اللہ کے اندر آتی ہیں۔ صبح شام کے قرآن کی تلاوت ہو تب، ہماری نمازوں کے اندر ہمیشگی اور دائمہ پن اور ان کو وقت کے اوپر پڑھنا، یہ تمام چیزیں ذکر اللہ میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر سستی نہ کریں، تبھی اللہ کی کامیابی ہمارے ساتھ آئے گی۔ مجھے تمہیدی طور پر یہ بات بھی کہنی ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، میرے بھائیوں یہ بات بارہا کہی گئی ہے، اور میں کہتا ہوں
کہ کہنی پڑ رہی ہے۔ یہ بات ہر بار کہی گئی ہے اور یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اگر امت مسلمہ کے ہر شخص کو یہ بات واضح ہو جائے اور اس کو علم ہو جائے کہ میری کامیابی اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر مضمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر مضمر ہے، اور میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ موجودہ حالات کے اندر ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جن چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے اور وہ اطاعت الرسول کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں آپسی جھگڑوں کو آج ترک کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کو ہمارے لیے ان حالات کی بنیاد پر واضح اور حکمن انداز میں فرما دیا، وَلَا تَنَازَعُوا، لوگوں جھگڑے۔ آج ہم اور آپ اپنے جھگڑوں کو اگر نہیں بلائیں گے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں باشعور لوگوں سے مخاطب ہوں، اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد یہ امت مسلمہ کے ہر شخص کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ جھگڑے بھول چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر ایک شخص آگے آ رہا ہے، اپنے ملک کے لیے، امن کے لیے قربانی دے رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو رب الجلال نے فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ امام سعدی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہتے ہیں کہ تفشلو کا معنی تجبنو بھی کیا جاتا ہے، تمہیں بزدلی آ جائے گی۔ اگر اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، جہاں ناکامی آئے گی وہاں پر بزدلی صفوں میں آ جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ایک مٹھی ہو کر صرف ایک فائدے کو سامنے رکھ کے آنے والی قومیں، ہمارا اسلام، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارا پردہ، ہماری نمازیں، شاعر اسلام، یہ دھرتی رب الجلال احکم الحاکمین کی ہے، اس پر رب الجلال کا کلمہ قیامت تک بلند ہوتا رہے، اس سوچ کو آگے لے کر بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کے جھگڑے کو، ذاتی مفاد کو لانے کی ہرگز اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادی اور تمہیدی باتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جن اہم اصول کو ہم اخذ کرتے ہیں ان مشکلات حالات کے لیے، سب سے پہلی میری بھائیو چیز یہ ہے کہ قلت اور کثرت کی پرواہ کیے بغیر انسان کو چاہیے کہ وہ ثابت قدمی اختیار کرے۔ ہمارے ساتھ زیادہ لوگ ہیں یا کم لوگ ہیں، ہم حق پر ہیں اور حق پر ہوتے ہوئے ہم آگے چل رہے ہیں، ضرور بے ضرور اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو کھول رہا ہے۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہماری صفوں میں آ رہے ہیں، ہر شخص اس کو اپنا کام سمجھ رہا ہے، اپنی مجبوری سمجھ رہا ہے، اپنی ضرورت سمجھ رہا ہے، انسانیت کا مسئلہ سمجھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشائد بات ہے۔ ایک پورے ملک اور پورے ملک کے قانون کے مسئلے کو سمجھ رہا ہے، کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس دھرتی کی حفاظت کی بنیاد پر سب لوگ ایک صف کے اندر آ گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ رب الجلال احکم الحاکمین نے طالوت و جالوت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ ان اللہ واللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کتنے ایسے گروہ ہیں بہت تھوڑے ہونے کے باوجود بڑی بڑی طاقتوں پر غلبہ پا جاتے ہیں۔ یہ رب الجلال کی اجازت سے غلبے اور غلبوں کا ہونا، ناکامی کا ہونا اور کامیابیوں کا ہونا، فتح کا ہونا اور ناکامی کا ہونا، غلبہ پانا یا محکوم ہو جانا، یہ اللہ کی اجازت سے چیز جڑی ہوئی ہے۔ یہ قلت و کثرت، کمزوری، کسی کے پاس طاقت ہو یہ نہ سوچے کہ میرے پاس طاقت ہے میں غالب آ جاؤں گا، طاقت صرف میرے رب الجلال احکم الحاکمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے تمام حکموں پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کافروں کو ذلیل کر کے رہے گا۔ وہ لوگ کہ جو امن اور امن والوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور امن کو اور امن والوں کو پسپا کرنا چاہتے ہیں، رب الجلال ان کو کبھی کامیابی نہیں دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، سورہ انفال کی یہ آیت بھی جو آپ نے ابھی سنی، اس کے اندر بھی رب الجلال نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کا کہہ دیا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یہ کارواں آج بہت بڑا ہو چکا ہے، اس کے اندر ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، اس کاروان کے اندر سنجیدگی کی ضرورت ہے، اپنے مستقبل کے ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑے مفاد پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ملک و قوم اور عزت و آبرو اور انسانیت کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد دوسرا بڑا اہم اصول وہ یہ ہے کہ ہر ایک فرد کے سامنے،
اپنی بات کو رکھنا اور اپنی بات کی وضاحت کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دوسرا پہلو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت بڑا کام کیا ہے۔ آج کمپین چل رہے ہیں باطل کے لیے، آج جو ہے جو ذرائع ابلاغ ہیں، تمام کے تمام جو سوشل میڈیا ہے وہ باطل کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اس پہ بہت اہم کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے حق بات کو لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دیا گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اس مشن کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، اس کے اندر کیا نقصان ہے اور کیا فائدے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہاں سے ہمیں سب سے پہلے خود معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے، یہ کالے قانون کتنے خراب ہیں، کتنے نقصان دہ ہیں، ان کے انجام کتنے برے ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے۔ دوسرا سٹیپ اس کا آتا ہے اپنے اڑوس پڑوس کا۔ رب الجلال نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوس والے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کے حکموں سے باخبر کیجئے۔ یہاں سے یہ اصول واقف ہوتا ہے اور ایک اصول نکلتا ہے، جو بری چیز اور نقصان دہ چیز ہو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کے بعد فوراً پڑوس کو باخبر کیجئے، فوری پڑوس کو باخبر کیجئے، اپنی ذمہ داری نبھائیے، اپنی ذمہ داری پہ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو بتائیے، قریب سے یہ کام چلتے ہوئے دور تک جائے گا، اس کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وفود اور بڑے بڑے لشکر اور جم غفیر جب اکٹھا ہوا کرتے، وہ عمرے کا میدان ہو تب، وہ حج کا میدان ہو تب، یا ان کی اپنی محفلیں ہوتی تھی تب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اجازت لیتے اور اجازت لے کے اپنی پوری بات کو کہہ دیا کرتے تھے۔ آج قوم کے رہنما اور لیڈروں کو چاہیے وہ سچ کہیں، اپنی کوئی بھی مفاد کی بات کو آگے نہ لائیں، اور بڑی خوش آئد بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس مشن کا حصہ ہو چکے ہیں۔ مجھے بات یہاں یہ بھی کہنی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ میرے بھائیوں، اسلام نے ایک تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایسی اپنے مشن کے اندر ایک بہت اہم چیز دی ہے۔ وہ یہ چیز دی ہے کہ ہمیں اپنے تمام جو ایجنڈے ہیں، جس کو ہم ضابطہ کہتے ہیں، ایجنڈے کہتے ہیں، ہمارا جو پورا خطہ ہوتا ہے اس کی پوری وضاحت ہونی چاہیے۔ آج خطوں کے اندر غموض رکھنے کی وجہ سے خطوں کے پیچھے جو پورے جدول اور پورے ایجنڈے اور نظام بن کر سامنے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کی لکیریں یہ بتاتی ہیں کہ وہ خطرناک ہیں۔ ان کی پیچھے کی لکیروں کو اور ان تمام سطور کو امت کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اور ملک کے سامنے واضح نہیں کیا جا رہا۔ چند لوگ جو حساس قسم کے ہیں اور ہمدرد ہیں انسانیت کے اور ملک کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے خطورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ واضح ہو جانا چاہیے۔ ہمارا اسلام سب کے لیے یکساں ہے، اور وہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ پوری بات کو سامنے رکھ دیجئے، پیچھے باطل چیز مت رکھیے، اوپر سے بہت پیاری باتیں اور بہت میٹھی باتیں اور پیچھے اس کے بہت بڑے نقصانات کو رکھ کر لوگوں کو نقصان دینا اور دھوکہ دینا، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیعت لینے کا حکم دیا، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی۔ ایک آیت آپ کو میں سنا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ معلوم ہوا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصول دیے گئے کہ لوگوں کے امن کو برقرار کے لیے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ان سے حلف لیجئے، قسم لیجئے، بیعت لیجئے کہ کسی قسم کا بگاڑ ہم نہیں کریں گے۔ اسلام شفافیت سے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ پھر ایک بات اس کے اندر مزید واضح کر دینا چاہتا ہوں، ولا یعصینک فی معروف، کسی بھلائی میں نافرمانی نہیں ہے، کسی بھلائی میں نافرمانی نہیں ہے۔ امت کے جو بھلائی کے مسئلے ہیں، اللہ رب العالمین نے مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ بیعت لے لیجئے، جو ان کے بھلائی کے کام ہوں، جو ان کے مستقبل کی روشنی کے کام ہوں، جو ان کے خیر خواہی کے کام ہوں، ان پر بیعت کیجئے، اکٹھے ہو جائیے، مل کے لڑیے، ساتھ میں رہیے اور ہر جگہ اپنے آپ کو حاضر رکھیے، اس میں کسی قسم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، جب یہ بیعت تمام لوگوں سے لی گئی، ان میں جو ہے ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لی گئی تھی،
انہوں نے ایک بات کہی تھی ان تمام بیعتوں کے اندر کہ قتل نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، فحاشی اور زنا کے قریب نہیں جائیں گے، بھلی بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کریں گے۔ اور ان تمام حلوف کے بعد اور بیعت کے بعد جب پورا دین ہندہ رضی اللہ عنہ اور تمام لوگوں کے سامنے واضح ہوا تو وہ کہنے لگی تھی وَمَا تَأْمُرُونَ إِلَّا بِالرُّشْدِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بیعت کا ایجنڈا بتایا ہے اور جو ہمیں اسلام جس طرح سے سامنے رکھا ہے اور جو بات ہمیں بتائی ہے، اللہ کی قسم اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ ہمیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بڑے اخلاق کو اپنانے کا کہتے ہیں۔ آج جو بھی شکوک و شبہات ہیں اگر اس کا ازالہ ہو جائے تو آج ہی بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، اصحاب اقتدار کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، کسی بات کی وضاحت کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور جو باتیں اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں اور لکیروں اور تمام دفتروں میں موجود ہیں اس کے ازالے کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے، ہمارا اسلام دھوکے کا قائل نہیں ہے، سب بات صاف صاف بتا دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو امن کے لیے اور رحمت للعالمین بنا کر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں، ان حالات کے اندر اپنے دفاع کے لیے اسلام ہمارا یہ ترغیب دلاتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے، بغیر کسی رنگ و نسل کی تفریق کے، بلکہ پرامن شخص ہر اس کڑی کا اور اس لڑی کا اور اس مشن کا حصہ بنانا، یہ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ میں آپ کو بنی ضمرہ، بنی جوہینہ، بنو قونقہ، بنو نذیر اور بہت سارے جو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قبائل موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کیے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، امن کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کی باؤنڈری کی حفاظت ہو تب اور داخلی طور پر حفاظت ہو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے لیے، ان سے وعدے کیے، اور وعدہ دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر اس طرح سے تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا ھذا کتاب من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبنی ضمرہ فإنہم آمنون علی اموالہم وانفسہم وان لہم النصر علی من رامہم۔ اے لوگوں یہ یاد رکھو، بنی نذیر ہو، بنی جوہینہ ہو، فلاں اور فلاں قبیلہ یہ ہمارے رہنے والے ہیں، ان کو خطوط بھیجے، لوگوں یاد رکھو آپ ہمارا حصہ ہیں، ہم آپ کا حصہ ہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے، اس میں بغیر کسی مذہب کی تمیز کے ہم اس کے امن کی بقا کے لیے اور امن کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اس ملک کے اندر کسی قسم کی تخریب نہیں ہونی چاہیے، یہ ملک امن کے شروط پر اور امن کے نام پر باقی امن کے نام پر قائم ہونے لگا ہے، بلکہ قائم ہو چکا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ ایسا کرنا ہے کہ جو بھی عزت و آبرو آپ کی ہے ہماری طرف سے اس کے ہم ضامن ہیں، ہماری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کسی بھی دشمن طاقت کو آپ ہمارے اوپر کسی کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے ساتھ ہو کر ملک کا دفاع کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا راہگیر اور سفر کو بتانے والا وہ مسلمان نہیں تھا۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ساتھ لے کر چلا کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ کو بھی چاہیے، پرامن لوگ، انسانیت پرست لوگ، انسانیت کا درد رکھنے والے، انسانیت کی بقا کے لیے، امن کے ماحول کو باقی رکھنے کے لیے، یہاں اس ملک کے اصول سے واقف، اس ملک کی آزادی کے اندر کتنے خون لگے ہیں اور کس کس کے لگے ہیں، تاریخ پر ان کو اتنی پکڑ اور اس کا درد آج تک ان کے سینوں میں ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہمارا اسلام کہتا ہے۔ ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ان معاہدوں کی پابندی کریں۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، اس کے اندر میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے فیصلے اس طرح کے بھی تھے کہ ایک ایک شخص آپ کی وفد کا اور آپ کے ماننے والوں کا اس کی بہت بڑی قدر ہوا کرتی تھی۔ جب ہم سب لوگ مل جائیں، ملنے کے بعد ہمارا ایک کا نقصان وہ سب کا نقصان شمار کیا جانا چاہیے۔ یہ کمی بہت عرصے سے چل رہی ہے اور اس کمی کا احساس اور ادراک شاید ہر ایک کے سینے میں ہو، لیکن اس کو زائل کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش بہت لیٹ کی ہے ہم نے، لیکن کر دی ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس میں تاریخ کا عظیم واقعہ صلح حدیبیہ کا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خبر پھیلا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے، تو ایک بہت بڑی بیعت ہوئی تھی، جس بیعت کا ذکر رب الجلال نے قرآن میں کیا ہے۔
ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، اور روایت والوں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 1400 صحابہ تھے، اور 1400 کا لشکر سارے کے سارے ایک شخص کا انتقام لینے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہونے اور جان دیں گے، اس پر بیعت کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، کہا کہ ہم جب تک ان کا بدلہ نہیں لیں گے، اس دھوکے کا، اس غداری کا، اس امن کے اور ہمارے اس اقدام کا جو ہم نے پرامن طریقے سے ایک شخص کو بھیجا کہ تاکہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے، اور انہوں نے اس کا انجام اگر طاقت کے ذریعے ہمارے آواز کو پسپا کرنا چاہا ہے اور اس کو ہماری کمزوری سمجھ رہے ہیں وہ، تو ہم سب مل کر اس جنگ کو لڑیں گے۔ اگر ہم سب بھی اس کے لیے مارے گئے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس پر بیعت ہوئی تھی میرے بھائیوں، یہ بیعت بہت بڑی عظیم تھی۔ میں اس تاریخی طور پر آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصول دینا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں جڑا ہوا ہر شخص قیمتی ہے، اس کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے۔ اس ملک کے لیے ہم سب کو یہ دل میں ٹھان لینا چاہیے، اس ملک کے نقصان کو نہ ہم نے کل برداشت کیا، نہ ہمیں آج کرنا چاہیے، نہ مستقبل میں کرنا چاہیے۔ مسائل کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ارباب اقتدار کو چاہیے کہ اپنی طاقت کا بے جا استعمال نہ کیا جائے۔ ہم یہی اپیل کرتے ہیں، یہی پیغام دیتے ہیں، یہی گزارش کرتے ہیں۔ ہمارا اس ملک کا جو نظام ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہر بات کو رائے شماری کے ذریعے جہاں کثیر تعداد کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اس طرف، اور ان کا جو رجحان ہو اس رجحان پر جو ہے ملک کو چلایا جائے۔ اس کے برخلاف ہوتے ہوئے دیکھ کر آج بھی ارباب اقتدار اگر اپنی آنکھیں نہیں کھولتے ہیں اور ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، امن کی فضا کو جو ہے خراب کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ سنجیدگی ہے، اور یہ دنیا کے سامنے بھی کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ تاریخ اس کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گی، یہ دن ختم ہو جائیں گے، ہمیشہ غلبہ نہیں رہے گا، طاقتیں ٹوٹ جاتی ہیں، جوانیاں زائل ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے۔ تاریخ ان کے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے، دنیا کے سامنے بھی ہے، لہٰذا ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے، اور ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آخری نقطہ خلاصے کے طور پہ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ سب کو اور اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی۔ اس موضوع کے خلاصے میں یہ بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کہ مسلم شریف کی روایت، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راوی ہیں، کہتے ہیں پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ میری امت کا یہ گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اللہ اس کو غالب کر کے رہے گا، اس کو سب پر بلند کرے گا، وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، اور اس کی مخالفت کرنے والا، اس کو ذلیل کرنے والا، اس کو رسوا کرنے والا کبھی عزت نہیں پائے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور رب الجلال کا یہ دستور باقی رہے گا، رب الجلال کا یہ قانون باقی رہے گا، اللہ کا یہ وعدہ سچ ہو کر رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس بات کی طرف دوبارہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، امت مسلمہ کے رہنما قائدین کے ساتھ کھڑے رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھیے، اپنے کاروبار اور تمام چیزوں کو ثانوی درجہ دیجیے۔ پہلے ملک کی سالمیت، اپنے اسلام اور مسلمانوں کی سالمیت، اپنے شاعر اسلام کی سالمیت اور آنے والی قوموں کی سالمیت کے بارے میں فکر کرنے کا وقت آج ہے۔ آج جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی بڑی جو عزت دی ہے اور اتنی بڑی جو فوقیت دی ہے اور اتنا بڑا ہماری صفوں کے اندر جو جم غفیر اس ملک میں جمع کیا ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ اس چیز کا منہ بولتا ہوا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے اسلاف نے اس ملک کو سنوارا ہے، سنبھالا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس ملک کے امن کی بقا کے لیے ہم بہت محنتیں کریں، اور مستقبل کو تابناک اور روشن رکھنے کے لیے کسی قسم کے دھوکے میں نہ آئیں۔ دعا گو ہوں اللہ مالک فرمائے، اللہ رب العالمین جو امن پسند لوگ ہیں سب کی رب الجلال احکم الحاکمین نیک تمناؤں کو پورا کرے، اللہ ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین تمام دنیا کے اندر امن کو رب الجلال قائم کر دے، اللہ مفسدین کو اور جو فساد مچانے والے ہیں اللہ ان کو پکڑ لے، اور رب الجلال ہمارے لیے ان سے ہمارے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جائے۔ ہمارے رب الجلال احکم الحاکمین سے یہ بھی دعا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اور امت مسلمہ کو حق کہنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب الجلال اللہم فک اسرانا واشف مرضانا وانصرنا علی من عادانا یا سمیع الدعاء، توفنا مسلم والحقنا بالصالحین۔ اقول ما تسمعون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا يا سميع الدعاء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.